گاڑی اپنے راستے پر گامزن تھی، کشمیر کے خوبصورت راستوں پر چلتی ہوئی اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ سجل ونڈ اسکرین سے باہر خوبصورتی کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت تھی اور ایک عجیب سا اضطراب بھی تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنا دور سے کبھی کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں بھی آ سکتی ہے، مگر اس کی آنکھوں میں اور ذہن میں کچھ چیزیں تھیں جو کشمیر سے منسلک تھیں، اور اسی طرح سے بار بار آنکھوں کے آگے بھی آ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ مڑ کر اپنے بھائی کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں بھائی، بس عجیب سا سکون ہے یہاں پر۔ ہاں، ہمارا پاکستان بہت خوبصورت ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ، پاکستان تو واقعی بہت خوبصورت ہے، مگر کشمیر یہ خاص ہے۔ روحان قریشی نے اپنی بہن کی شکل دیکھی۔ اچھا، مگر کیوں؟ بتا نہیں سکتی میں، مگر ہاں یہ خاص ہے۔ روحان نے سر جھٹکا۔ اس کی بہن اکثر پہیلیوں جیسی باتیں کرتی تھی جو کم ہی سمجھ میں آتی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سجل نے مدھم لہجے میں جواب دیا۔ زنیر شاہ جو اپنا گٹار لیے میوزک سیٹ کرنے میں مشغول تھا، لڑکی کے جواب ملنے پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں آپ کو اتنا جلدی یہاں پر ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ کہ میں نہیں آؤں گی؟ ہاں، کچھ ایسی ہی رائے تھی میری کہ آپ نہیں آئیں گی، مگر دیکھیں میں آ گئی ہوں۔ حیران کن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی طرح کام کریں جیسے آپ وہاں سے میرے لیے کر رہی تھی۔ ہاں، مگر اب میرے لیے زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ زنیر مسکرایا تو سجل بھی مسکرائی۔ سامنے بیٹھے شخص کی مسکراہٹ بہت پیاری تھی۔ یہ سجل نے باقاعدگی سے اعتراف کیا تھا، مگر وہ کم مسکراتا تھا، نہ زیادہ گہرا نہ کم، بس ہلکی سی مسکراہٹ۔ وہی اتنی پیاری تھی کہ اگر وہ زیادہ مسکراتا تو سامنے کھڑے شخص کا حال برا ہو جاتا۔ سجل سر جھٹکتے ہوئے فاصلہ مینٹین کرتی بیٹھ گئی۔ آپ کو کس تھیم پر گانا چاہیے؟ زنیر نے گہرا سانس لیا۔ آپ کس تھیم کو زیادہ پریفر کرتی ہیں؟ سجل نے باہر کھلے آسمان کو دیکھا جہاں ہلکے ہلکے بادل جمع ہو رہے تھے۔ رات کی تاریکی پھیلتی جا رہی تھی۔ محبت؟ سجل نے جنبش کی تو زنیر نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو لکھتے ہیں، میں بھی یہی پریفر کرتا ہوں، مگر اس سے آگے وہ کچھ کہہ نہیں پایا۔ مگر کیا؟ کچھ نہیں، ایسے ہی۔ محبت اچھی ہوتی ہے مگر نہیں کرنی چاہیے۔ سجل ہنس پڑی۔ ٹھیک کہتے ہیں، اچھی ہوتی ہے مگر نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی بہت عجیب گزری تھی۔ سجل قریشی بہت کچھ دیکھ کر اور سمجھ کر یہاں آئی تھی۔ لکھنا اس کا پیشن تھا، وہ کچھ بھی لکھ سکتی تھی، پر وہ گانے ہوتے، کسی طرح کے لیرکس ہوتے یا کوئی ناول ہوتا، وہ لکھنے میں ماہر تھی، اسی لیے وہی کام کر رہی تھی۔ زنیر شاہ سے اس کی ملاقات آن لائن ہوئی تھی۔ وہ کافی تھیمز پر زنیر کے یوٹیوب چینل کے لیے لکھ چکی تھی، مگر اب وہ باقاعدگی کے طور پر اپنے گانے کو لانچ کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے اسے کشمیر آنا تھا۔ وہ کام وہ دور سے بیٹھ کر نہیں کر سکتی تھی، اس کے لیے ان دونوں کے ذہن ملنے ضروری تھے۔ وہ بہت اچھا گاتا تھا اور وہ بہت اچھا لکھتی تھی، اور ان دونوں کا کمبینیشن ایک طرح سے خوش آئند بات تھی۔ کبھی محبت ہوئی ہے؟ وہ لکھتے لکھتے رک گئی۔ آپ کو ہوئی ہے؟ سجل نے الٹا سوال کیا۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ ہاں ہوئی ہے۔ سجل نے عجیب سوال کیا۔ کتنی بار؟ زنیر کھلکھلا کر ہنسا۔ 2 بار۔ پہلی بار کب ہوئی؟ بہت چھوٹا تھا تب، جب کچھ نہیں پتا تھا۔ ہوئی تھی اور بہت شدید ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ ملی ہوتی تو شادی شدہ ہوتا، بچے ہوتے۔ نہیں ملی۔ برا لگا؟ اور دوسرے کا کیا ہوا؟ وہ چپ ہوا۔ کچھ نہیں پتا، مجھے نہیں پتا مجھے دوسری محبت کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی اور کیا فائدہ تھا اس کا، مگر ہو گئی۔ ابھی بھی ہے آپ کی زندگی میں وہ۔ زندگی سے کیا مراد؟ زندگی ہے ہی اس کے لیے۔ وہ نہیں تو زندگی نہیں، تو پھر کہاں ہے وہ؟ وہ مسکرایا۔ بہت دور، بہت زیادہ دور۔ مجھے دونوں محبتیں بڑی عجیب ہوئی ہیں۔ ایک مل نہیں سکی، دوسری ملنا چاہے بھی تو نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ زندہ تو ہے نا، اللہ اسے سلامت رکھے، وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر بس مجھ سے دور ہے، اور شاید ہم دونوں کبھی مل بھی نہیں سکتے۔ خیر، اب تو میری شادی ہے 2 ماہ میں۔ اچھا، ماشاءاللہ، 2 محبتیں کرنے کے بعد اب آپ شادی کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل، کرنی بھی چاہیے، سب کو کرنی چاہیے، یہ ٹیگ بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ بڑے عجیب انسان ہیں۔ کیوں؟ محبت 2 الگ الگ لوگوں سے اور شادی کسی اور سے۔ محبت مجھے صرف ایک سے ہے اور وہ مجھے مل نہیں سکتی۔ پہلی محبت تو شاید نصیب ہی نہیں تھی،
وہ جس طرح ہوئی، جس طرح دور ہوئی، اگر میں بتانے کے لیے بیٹھوں تو آپ کو مجھ پر ترس آ جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کو مجھ پر ترس آئے۔ ایک اور سوال کروں؟ جی کریں۔ آپ کب سے مجھ سے یہ سوال کیے جا رہی ہیں؟ آپ تنگ ہو رہے ہیں مجھ سے؟ نہیں، پوچھیں۔ کیا ملی تھی آپ کو یہ جس سے دوسری محبت ہوئی؟ میرے لیے لکھا کرتی تھی وہ، یوں سمجھ لیں تقریباً چند ماہ پرانی بات ہے۔ چند ماہ میں آپ کو اس سے محبت ہو گئی؟ اور یہ اندازہ کیسے ہوا کہ سچ میں آپ کو اس سے محبت ہے؟ ہو گیا اندازہ، وہ اچھی تھی، بہت بہت زیادہ۔ بس اچھی تھی؟ دیکھا ہے اسے؟ نہیں، یوں سمجھ لیں نہ دیکھا، بس آواز سنی اور بس محبت ہو گئی۔ کبھی کبھی کسی کے خیال ہی کافی ہوتے ہیں محبت ہونے کے لیے۔ دیکھنا، سمجھنا، جاننا یا ملنا ہر رشتے میں ضروری نہیں ہوتا۔ چلے مان لیتی ہوں۔ سجل نے گہرا سانس لیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس سے زیادہ وہ اپنے ماضی کو یا حال کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ واضح اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ سکتے تھے۔ وہ دونوں پہاڑوں کے ٹیڑھے میڑھے راستوں پر چلتے ہوئے گانے کے ایک پیراگراف پر ڈسکس کر رہے تھے جب سجل کا پاؤں پھسلا۔ وہ گرتی اس سے پہلے ہی زنیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ بال ہوا سے اڑنے لگے تھے۔ وہ سنبھل کر ٹھیک ہوئی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ کچھ ثانیے وہ ایک دوسرے کو چپ چاپ دیکھتے رہے۔ ایک کرنٹ تھا جو دونوں کے وجود میں سرایت کر رہا تھا، مگر کیوں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ زنیر نے پھر پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ لڑکھڑاتے ہوئے بولی۔ دونوں پھر سے آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ دیکھ کر چلیں، یہ ایسے ہی راستے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، تھینک یو سو مچ۔ ویسے اس دن آپ نے مجھ سے پوچھا کہ محبت ہوئی کہ نہیں، کیا آپ کو محبت ہوئی؟ سجل رک گئی۔ ہاں۔ کتنی بار؟ وہ ہنسی۔ 2 بار۔ آپ کو بھی 2 بار؟ فرق کیا ہے؟ پہلی کب ہوئی تھی؟ بہت چھوٹی تھی، یوں سمجھ لیں کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ وہ اتنے معصوم انداز میں بولی کہ وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ ہاں، پہلی محبت میں انسان کو کوئی قصور نہیں ہوتا۔ چلیں، دوسری کب ہوئی؟ چند ماہ پہلے۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ یوں سمجھ لیں کہ میں نے راستے الگ کر دیے۔ کیوں؟ کچھ ماہ میں شادی تھی ان کی۔ وہ کچھ سیکنڈز کے لیے رکا۔ کہاں ملی تھی آپ ان سے؟ لکھتی تھی میں ان کے چینل کے لیے۔ زنیر کے چہرے پہ سوال آیا۔ اچھا، کیا لکھتی تھی آپ؟ کہانیاں، انٹرسٹنگ موضوع پر۔ آپ جانتے ہیں یہ میرا پیشن ہے، میں وہی کرتی ہوں جو مجھے آتا ہے۔ وہ چلنے لگی اور وہ اس کی پشت دیکھتا رہا۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا مگر بول نہیں پایا۔ شاید اسے مناسب نہیں لگا، یا شاید وہ جو سوچ رہا تھا وہ غلط تھا۔ اچھا لکھا ہے نا، بے حد خوبصورت ہے۔ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا آپ کو کہ آپ کتنا اچھا لکھتی ہیں، اور گاتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ میرے دل کی آواز ہے۔ میں آپ کے ہر شبد میں کھو جاتا ہوں۔ وہ مسکرائی۔ ارے واہ، یعنی آپ محسوس کر کے گاتے ہیں۔ آپ کے بھائی کہاں ہیں؟ روحان؟ وہ کشمیر انجوائے کر رہا ہے۔ زبردست، آپ نے کشمیر انجوائے کیا؟ بس آپ ہی لے کر گئے تھے ٹریک پر، اس کے علاوہ تو میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو گھماؤں؟ ہاں، اگر گھمانا چاہتے ہیں تو گھمائیں۔ نوازش ہوگی آپ کی؟ وہ ہنس پڑا۔ نہیں، خوشی ہوگی مجھے آپ کو کشمیر گھمانے میں۔ تو ٹھیک ہے نا، گھمائیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ گٹار کو ساتھ لے کر چلیں گے، میں وقفے کے ساتھ آپ کو لیرکس گا کر بھی سناؤں گا۔ وہ ہنس پڑی۔ ڈن ہو گیا محترم، چلیے۔ زنیر نے ہاتھ آگے کیا۔ لیڈیز فرسٹ۔ وہ ہنسی۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ ادھر ادھر کشمیر کی گلیوں میں پہاڑ، لوکل سٹریٹس، کپڑے، جولری اور ساری مشہور چیزیں اسے گھماتا رہا، اور رک رک کر بیچ میں گانا بھی گاتا رہا۔ اور وہ کبھی لیرکس کو درست کر دیتی، کبھی اس کے اندر کچھ ایڈ کر دیتی، اور کبھی صرف مسکراتی ہوئی رک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ لوگ ٹھہر ٹھہر کر ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں چلتے ہوئے بہت اچھے لگ رہے تھے، جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ ابھی بھی سجل کے شوز کی ڈوریاں کھل گئی تھیں جو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بند کر رہا تھا۔ سجل کے کافی روکنے پر وہ جھک کر اس کے شوز لیس بند کرنے لگا۔ ہوا سے بال اڑ رہے تھے اور وہ بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میرے گھر چلیں گی؟ آپ کے گھر؟ آپ کے گھر والے برا تو نہیں منائیں گے؟ ارے نہیں، میرے گھر والے برا نہیں مناتے۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، مجھے لگتا ہے اب ان کا مائنڈ کافی اپڈیٹ ہو گیا ہے میرے معاملات میں۔ اب وہ کچھ نہیں کہتے۔ پہلے کیا کہتے تھے؟ لانگ سٹوری، کبھی بیٹھ کر بتاؤں گا۔ اچھا، ہاں نا، ابھی چلتے چلتے اگر میں اپنے پرانے معاملات میں پڑ گیا نا، تو جب میں ماضی میں چلا جاتا ہوں میں بہت ڈاؤن ہو جاتا ہوں، اسی لیے میں ڈاؤن نہیں ہونا چاہتا۔ اچھا، گھر پر کون کون ہوتے ہیں؟
لانگ فیملی، لانگ ریلیشنز، یعنی بڑی فیملی ہے آپ کی؟ یس ماشاء اللہ۔ کتنے بھائی بہن ہیں؟ یوں سمجھ لیں کہ ہم بہت ہیں آپس میں، آپ گن نہیں پائیں گی، اسی لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیں۔ چلیں یہ بھی اچھی بات ہے۔ وہ اسے اپنے گھر لے آیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے جس سے اس کا سامنا ہوا زنیر کی امی تھی۔ سجل نے آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا اور ملی۔ وہ بھی بہت پیار اور خلوص سے ملی تھی۔ بار بار ترچھی نظروں سے زنیر کو گھور لیتی تھی کیونکہ وہ شاید زنیر کے کام سے واقف تھیں۔ وہ رات کے کھانے تک گھر پر رکی۔ کھانا کھا کر وہ ابھی گھر سے نکلے تھے۔ آپ کی فیملی تو واقعی بہت اچھی ہے، سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ طنزیہ بولا تو اسے گھورنے لگی۔ کیوں؟ آپ کو آپ کی فیملی نہیں پسند؟ اچھی ہے بس ٹھیک ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کاش میں آپ کو بتا سکتا کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، مگر خیر۔ اسی دوران ان کے آگے ایک گاڑی رکی۔ وہ روحان تھا، سجل کا بھائی۔ چلیں میں چلتی ہوں، پھر کل ملتے ہیں۔ ہم آدھے سے زیادہ گانا لکھ چکے ہیں، بس ریکارڈنگ کمپلیٹ کرنی ہے۔ ہاں کچھ دنوں میں وہ ہو جانی چاہیے کیونکہ مجھے واپس جانا ہے۔ وہ یہ کہتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی تو زنیر کو لگا کہ اگر وہ چلی جائے گی تو وہ بہت اکیلا پڑ جائے گا، مگر سجل کے ساتھ ایسی فیلنگز کیوں آتی تھی؟ وہ ہنس پڑا۔ کیا اسے تیسری بار محبت ہونے لگی تھی؟ نہیں، اس کے دل پر تو قفل لگا ہوا تھا۔ وہ چند ماہ سے جس کو چاہ رہا تھا اس کی غیر موجودگی میں اس کی کمی کھلتی تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑا پلس پوائنٹ سجل کی آواز تھی۔ وہ آواز ہو بہو اس کے جیسی تھی۔ وہ سر جھٹکتا رہ گیا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ لیرکس تم بہت اچھا لکھتی ہو۔ میں یہ گاتے گاتے ریئلائز کر رہا ہوں اور یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ لوگ اس گانے کو بہت پسند کریں گے۔ آپ کے ہر گانے کو لوگ پچھلے 3 ماہ سے پسند ہی کر رہے ہیں مسٹر زنیر۔ ہاں یہ تو ہے۔ ویسے آپ کو یوٹیوب پر کتنا عرصہ ہوا ہے؟ مجھے؟ وہ مسکرایا۔ گن نہیں سکتا، تقریباً 3-4 سال۔ 3-4 سال سے آپ یوٹیوب پر کیا کر رہے ہیں؟ یہ پیج تو آپ نے صرف 3 ماہ پہلے بنایا ہے۔ لانگ سٹوری، کبھی بیٹھ کر بتاؤں گا، ابھی ریکارڈنگ کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں سننا چاہتی ہوں وہ سٹوری، اور میں ضرور بتاؤں گا۔ فکر کیوں کرتی ہیں؟ مہندی پسند ہے آپ کو؟ ہاں پسند تو نہیں ہے مگر اچھی لگتی ہے ہاتھوں میں۔ وہ لوکلی خواتین کو دیکھ رہے تھے جو لوگوں کے ہاتھوں میں مہندی لگا رہی تھی۔ زنیر نے اس کی طرف دیکھا۔ میں لگا دوں مہندی آپ کو؟ لگانی آتی ہے آپ کو؟ وہ سوالیہ ہوئی تھی۔ نہیں بھی لگانی آتی تو آپ کو لگا لوں گا نا۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل سچ۔ چلیں پھر لگائیں۔ وہ ایک طرف بیٹھ گئی تھی۔ وہ کون اٹھاتا ہوا دوسری طرف اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مہندی اس کے ہاتھوں میں لگاتے ہوئے وہ بار بار اس کا ریئیکشن نوٹ کر لیتا تھا۔ وہ بہت اچھے منہ بنا لیتی تھی، کبھی ہنستی تھی، کبھی بات کرتی تھی، پھر اپنے بالوں کو سنوار دیتی تھی اور اس کی ایک ایک ادا کو نوٹ کیے جا رہا تھا۔ وہ گانے کی ریکارڈنگ کے لیے اکثر بہت خوبصورت لوکیشنز پر جا رہے تھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے سجل کے لیے بہت حساس ہوتا جا رہا تھا، یعنی اس کا خیال رکھنا، اس کی ہر چیز کو نوٹ کرنا۔ وہ ساتھ ہوتے تھے تو اسے اپنی ذمہ داری محسوس ہوتی تھی۔ سجل نے بھی نوٹ کیا تھا کہ اس کا بہت خیال رکھنے لگا تھا، یا شاید وہ ایسا ہی تھا، خیال رکھنا اس کی فطرت میں تھا، اسی لیے رکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ہر چیز سے انجان تھے کہ زندگی انہیں کہاں لے جا رہی تھی اور وہ ایک دوسرے کے لیے کیا بنتے جا رہے تھے۔ سجل کہاں ہے؟ آپ کی طرف آئی ہوئی تھی نا؟ وہ تو نہیں، میری طرف تو نہیں آئی۔ روحان گھبرایا۔ نہیں تو وہ صبح نکل گئی تھی آپ کی طرف۔ میری طرف؟ میں تو اسٹوڈیو میں تھا، وہ نہیں آئی۔ روحان بھی پریشان ہو گیا اور زنیر بھی۔ زنیر بہت پریشان لگتا تھا، البتہ روحان سجل کو کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر کال نہیں لگ رہی تھی۔ زنیر رکا نہیں، وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ ہر اس جگہ پر سجل کو ڈھونڈ رہا تھا جہاں جہاں وہ ساتھ گئے تھے، جہاں جہاں انہوں نے وقت گزارا تھا۔ وہ ایک سے دوسری جگہ جاتے ہوئے کوئی پاگل لگتا تھا۔ جب اسی ٹریک پر چڑھنے لگا جہاں وہ پہلی بار گئے تھے، وہ دور کہیں بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ زنیر نے جیسے گہرا سانس لیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ تم پاگل ہو؟ یہاں کیسے آ سکتی ہو، وہ بھی بنا بتائے، بنا انفارم کیے؟ ہم پریشان ہو گئے تھے، اپنے بھائی کا ہی سوچ لیا ہوتا۔ وہ اتنا پریشان لگتا تھا۔ سجل اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریلیکس، بھائی سے بات ہو گئی ہے میری۔ آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ہاں میں ہوں کون تمہارا جو تمہیں فکر ہوگی؟ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ میں پریشان ہو گیا تھا، مجھے لگا۔ آپ کو کیا لگا؟ مجھے لگا تمہیں کچھ ہو گیا۔ کچھ ثانیے یوں ہی گزرے۔ ہوا تیز ہوئی، وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ مگر کیوں پریشان ہوئے آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اٹس اوکے۔ زنیر سب ٹھیک ہے۔
اس کا یوں زنیر کا نام لینا اسے کچھ پرسکون کر گیا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے لگا کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، شاید آپ میرے لیے پریشان ہو گئے تھے۔ آپ کو میری شکل سے کیا لگتا ہے؟ وہ پھر سے تیز بولا تو وہ ہنس پڑی۔ اچھا ریلیکس، میں ٹھیک ہوں، ہم یہاں بیٹھ کر آگے کے ریلیکس ڈسکس کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کتنا پرسکون سا ماحول ہے۔ تو مجھے بتانا تھا نا کہ آپ یہاں آ رہی ہیں، میں کیوں خوار ہوتا پھرا ہوں سارا دن؟ وہ مسکرائی۔ آئی ایم سوری۔ اٹس اوکے۔ وہ منہ بناتا ہوا وہیں بیٹھ گیا جہاں وہ بیٹھی تھی۔ کر لیتے ہیں ڈسکس، جیسا دل کرے آپ کا محترمہ۔ وہ جو روٹ کر بیٹھ گیا تھا وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہو رہا تھا ان کے بیچ اور کیوں ہو رہا تھا؟ وہ یہ سوچنے پر مجبور تھی اور سوچ بھی رہی تھی۔ ویسے تم یہاں کیوں آئی تھی؟ وہ آسمان کو اور ہوا کو محسوس کرنے لگی۔ یوں سمجھ لیں گہرا سانس لینے آئی تھی۔ بہت سی چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں چل رہی تھیں، ان کو جھٹکنے آئی تھی۔ جب میں اوور تھنکنگ کرتی ہوں تو مجھے اکیلا پن چاہیے ہوتا ہے۔ کیوں اوور تھنک کرتی ہیں؟ مگر وہ لفظ اوور تھنک پر رک گیا اور اس کی شکل دیکھنے لگا۔ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ایسے ہی بس کچھ یاد آ گیا تھا۔ آپ بھی اوور تھنک کرتی ہیں؟ کیوں، کوئی اور بھی کرتا تھا؟ وہ ہنس پڑا تھا۔ ہاں تھی ایک، وہ بھی اوور تھنک کرتی تھی۔ وہ مسکرائی۔ چلیں دوسری میں صحیح۔ وہ بھی مسکرا کر سر جھٹک گیا۔ آپ اس دن میرے لیے پریشان کیوں ہو گئے تھے؟ زنیر نے گہرا سانس لیا۔ مجھے خود نہیں پتا، وہ لکھتا ہوا جیسے اسے نہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری طرف دیکھیں، نہیں چھوڑے نا، میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ زنیر اس کے یوں پکارنے پر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جی بولیں، وہ اتراتے ہوئے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ مجھ سے پریشان ہوتے ہیں نا آپ، کیونکہ میں زیادہ بولتی ہوں، زیادہ کھوجتی ہوں، سوال کرتی ہوں۔ ہاں، میں تمہارے سوال سے بڑا پریشان ہوتا ہوں۔ تم ہر طرح کا سوال کر دیتی ہو اور خود بھی نہیں بتاتی۔ نہیں، میں آپ کو سننا چاہتی ہوں۔ آج کیا بتائیں گے؟ یہی کہ ہوا کیا ہے اور کیسے ہوا، کیوں جاننا ہے؟ مجھے جاننا ہے، مجھے سب جاننا ہے۔ ہم اتنے دنوں سے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں اتنا تو جان ہی سکتے ہیں۔ ہاں جان سکتے ہیں، مگر یوں نہ ہو کہ مجھے جاننے کے بعد تم ڈر جاؤ۔ نہیں ڈرتی، آپ اتنے خوفناک تو نہیں ہیں۔ اچھا، تو میں کیا ہوں؟ آپ تو بے حد پیارے ہیں۔ چلے میں آپ کی رائے سب کچھ جاننے کے بعد بھی ایسے ہی چاہتا ہوں۔ ایسے ہی رہے گی؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ پر مجھے بتائیں نا، دو محبتیں کیسی ہوئیں اور اب شادی کیسے ہو رہی ہے؟ اور بنا دیکھے بنا جانے کیسے کر رہے ہیں آپ شادی؟ ویسے کتنی ایکسائٹنگ بات ہے نا یہ، زنیر بولا تو وہ ہنس پڑی۔ ہاں بہت ایکسائٹڈ ہوں۔ سوچتے نہیں کبھی کہ وہ کیسی ہوگی، کیا کرتی ہوگی؟ نہیں سوچتا، انٹرسٹ ہی فیل نہیں ہوا۔ میں نے آج تک اس کی طرف کوئی جذبات ہی محسوس نہیں کیا۔ کوئی جذبات محسوس ہی نہیں ہوتے؟ نہیں تو بتائیں نا، ایسا کیا ہے جس نے آپ کو اس چیز سے روکا ہوا ہے؟ وہ بینچ کی پشت سے سر ٹکائے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ زندگی نے کھیلا ہے بہت احساسات کے ساتھ۔ مجھے نہیں پتا میں کس طرف جا رہا ہوں اور کیوں جا رہا ہوں۔ زندگی لے جا رہی ہے تو چلا جا رہا ہوں، مگر اب رک جانا چاہتا ہوں۔ مگر جس کے ساتھ رکنا تھا وہ چھوڑ گئی ہے۔ کیوں چھوڑا؟ اسے جاننا چاہتی ہوں۔ ہاں نا، وہ مسکرایا اور آسمان کو ہی دیکھتا رہا۔ وہ سننے کے لیے تیار تھی۔ میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے میں وہیں شادی کروں گا جہاں میں نے کرنی ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہاری بات مان جائیں گے؟ امی پلیز، آپ میری ماں ہیں، میری ماں بن کر سوچیں۔ دشمن کیوں بن رہی ہیں؟ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، تم اپنی بہنوں کے دشمن بن رہے ہو۔ اللہ، میں کیوں ان کا دشمن بنوں گا؟ آپ جانتی ہیں میں نے آپ سے آج تک کچھ نہیں مانگا، کچھ بھی نہیں۔ زندگی میں پہلی بار آپ سے کوئی خواہش کر رہا ہوں، ایک ساتھ مانگ رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تم جانتے ہو کہ اگر میں ایسا کروں گی تو تمہاری بہنوں کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ کیوں جہنم ہوگی؟ آپ کو لگتا ہے میں ظالم ہوں جو ان کی بہن کے ساتھ ظلم کروں گا؟ تم نہیں کرو گے۔ اگر وہ ہمارے ماحول میں رچ بس نہ سکی تو آپ کیوں ایسا کریں گی اس کے ساتھ؟ میں نہیں کروں گی۔ آج کل کی لڑکیاں بہت تیز ہیں، خاص کر کے جو تمہیں پسند کی ہے۔ میں نے سنا ہے کسی کام کی نہیں ہے۔ کس نے کہا ہے آپ سے؟ آپ کی بیٹیوں نے، وہی بھرتی ہوں گی نا آپ کے اندر یہ باتیں۔ کس طرح نفرت اگلتے ہو نا تم اپنی بہنوں کے لیے۔ نفرت؟ وہ چونکا امی، وہ بہنیں ہیں میری، میں کوئی نفرت نہیں کرتا ان سے۔ اور ویسے بھی میں کوئی ناجائز بات تو نہیں کہہ رہا نا۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ اپنے بیٹے کو،
اس کے والد نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا. کیوں ضد کر رہے ہو ماں سے؟ بابا آپ بھی؟ اس کے والد نے نظریں چرائیں. وہ ویسے ہی بہت بیمار رہتے تھے، بہت کچھ جھیل رہے تھے، اور اوپر سے زنیر کی یہ ضد انہیں اور تنگ کر رہی تھی. وہ صاف پریشان اور تھکے تھکے دکھتے تھے. ان کی ایسی کیفیت دیکھ کر زنیر کچھ ٹھنڈا پڑا. اچھا بابا آپ پریشان نہ ہو، امی کو کہیں نا پلیز. اس کے والد نے گہرا سانس لیتے ہوئے زنیر کا ہاتھ تھپکا، جیسے ریلیکس رہنے کے لیے کہہ رہے ہوں. امی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں نا، اس کو سمجھا لیں. یہ ہماری زندگی تباہ کرنا چاہتا ہے. اس کو دنیا میں صرف ہماری نند ہی ملی تھی محبت کرنے کے لیے. 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، ماں باپ سب بھائیوں کی لاڈلی ہے. اگر آپ کی بہو بن گئی تو ہمارے سر پر ہمیشہ کی تلوار لٹک جائے گی. کل وہ خوش نہ رہ سکی آپ کے ساتھ تو ہمیں بھی نہیں رہنے دے گی. کچھ بھی ہو جائے آپ زنیر کی شادی کہیں اور کریں، لیکن جہاں یہ چاہتا ہے ہم وہاں کبھی نہیں ہونے دیں گے. آخر آپ دونوں چاہتے کیا ہیں؟ زنیر جو کب سے چپ بیٹھا ہوا تھا بہنوں کی اتنی ساری باتیں سن کر بس اتنا ہی بولا. ہم چاہتے ہیں تم کہیں اور شادی کر لو، وہاں شادی کرو جہاں امی چاہتی ہیں. واہ، اور میرے احساس کا کیا؟ بیوی بیوی ہوتی ہے، اس میں احساس کہاں سے آ گئے؟ یا اللہ! زنیر نے سر ہاتھ سے پکڑ لیا تھا. کیا ہی بات ہوتی کہ اس کے گھر والے اس کی بات مان جاتے. وہ پچھلے 1 سال سے انہیں منا رہا تھا، ہر طرح سے منانے کی کوشش کی تھی، باتوں سے، ناراضگی سے، روٹ کر، منا کر، سختیاں برداشت کر، رویے برداشت کر، الگ الگ لوگوں کی الگ الگ رائے سن کر، سب کچھ برداشت کر رہا تھا. محبت دن بدن غالب آ رہی تھی، احساس بڑھتے جا رہے تھے. وہ خود میں اکیلا ہی گھٹتا جا رہا تھا. اب لگتا تھا جیسے سانسیں اکھڑتی ہیں، رک رک کر آ رہی ہیں. وہ اکیلے میں بیٹھ کر چیخ کر رونا چاہتا تھا، مگر کبھی آواز کے ساتھ رو بھی نہیں پاتا تھا. رویا تھا تو صرف آنسو بہے تھے. سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ زندگی کیوں اس کے ساتھ اتنا کھیل رہی ہے. آخر اس کی ماں کو، اس کے گھر والوں کو اس پر ترس کیوں نہیں آتا تھا؟ یوں ہی تکلیف میں جتن کرتے ہوئے 2 سال گزر گئے تھے، اور آخر کار اس کی ماں کو اس پر ترس آ ہی گیا. وہ رشتہ لے کر چلے گئے، مگر وہ چیز جو دل سے نہ کی جائے وہ کبھی بھی ہو ہی نہیں پاتی. زنیر کے کیس میں بھی یہی ہوا. اس کے گھر والے دل سے اس رشتے پر راضی نہیں تھے. ان کے رشتہ لے جانے پر بھی بات نہیں بن سکی، کیونکہ ان کے رشتہ مانگنے کے انداز پر صاف انکار ہی ہونا تھا، اور وہی ہوا تھا. آگے سے انکار ہو گیا تھا. تکلیف ہوئی تھی، بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی. رویے بھول کے بھی نہیں بھولتے تھے، بہت کچھ یاد آتا رہتا تھا. اب یوں تھا کہ اسے بس رونا آتا تھا، اور وہ رو بھی نہیں پاتا تھا. زندگی تنگ ہوتی جا رہی تھی، اور اس نے خود پر زندگی اور سانسیں روکنے کا فیصلہ کر لیا تھا. اپنی زندگی خود سے چھینتے ہوئے اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا. چند سیکنڈ لگے تھے موت کو نزدیک کرنے میں. خون بہتا چلا جا رہا تھا، کٹ بہت گہرا لگا تھا. اسے چند منٹ کا ہوش رہا، اور اس کے بعد وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسے اسپتال پہنچا، کیسے اسے بچایا گیا. وہ کچھ نہیں جانتا تھا. وہ بس اتنا جانتا تھا کہ اس نے اپنے حق میں موت چن لی تھی. تم ایسا کیسے کر سکتے ہو زنیر؟ تمہیں باپ کا خیال نہیں آیا؟ تمہیں ماں کا خیال نہیں آیا؟ تمہیں کسی کا خیال نہیں آیا؟ وہ بے تاثر نظروں سے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سن رہا تھا. جب اسے محسوس ہوا کہ اس کا باپ رو رہا ہے، زنیر کی نظروں نے حرکت کی. بابا رو کیوں رہے؟ واہ برخوردار، خوار کر کے پوچھتے ہیں میں کیوں رو رہا ہوں. وہ رکے نہیں تھے. وہ کمرے سے باہر چلے گئے تھے، اور وہ چھت کو گھورتا ہوا رہ گیا تھا. اس کے والد کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، اور وہ خود کو اس کا قصوروار سمجھ رہا تھا. دل ٹوٹ رہا تھا. اس کے والد اس سے بہت ناراض تھے، بہت خفا تھے، شاید دل گرفتہ تھے. اس نے تھک ہار کر ماں کے سامنے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی جہاں وہ رشتہ کروانا چاہ رہی تھی. یہ اس کی مجبوری تھی، یہ وہ گلٹ تھا جو وہ اپنے باپ کی طبیعت کی وجہ سے محسوس کر رہا تھا. خیر کچھ ہی عرصے میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. وہ جو باپ کی وجہ سے بہت کچھ سہنے کے لیے تیار تھا، زندگی نے اس کا ایک بہت بڑا امتحان لے لیا تھا. وہ بہت رویا تھا، خاموش آنسو آنکھوں سے بہتے رہے. زندگی اسی اسپیڈ سے چل رہی تھی جس اسپیڈ سے لکھی گئی تھی. نہ وہ رکا تھا، نہ زندگی رکی تھی. ہاں البتہ یہ ہوا تھا کہ وہ مصروف ہو گیا تھا. اس نے خود کو اتنا مصروف کر لیا کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا کہ وہ کچھ سوچے یا کچھ سمجھے. جس سے اس کی منگنی ہوئی تھی، نہ اس سے اس نے دیکھا تھا، نہ دیکھنے کی کوشش کی تھی.
کیونکہ اس کی کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی. وہ تو بس جی رہا تھا، جینے کے لیے جتن کر رہا تھا، راستے تلاش کر رہا تھا، اور راستے اللہ کی طرف سے بنتے جا رہے تھے. موڑ آتے تھے، مشکلیں آتی تھیں، مگر پھر بن جاتے تھے. زنیر شاہ نے خود کو وقت کے حال پر چھوڑ دیا تھا. پھر زندگی جیسے بدل گئی. اس نے ایک الگ پروفیشن کو چوز کیا جس میں وہ بہت آزمایا بھی گیا اور کامیاب بھی ہوا. زندگی ٹھیک چل رہی تھی، مگر پھر جیسے اللہ نے پھر اس کے دل کو آزمانا تھا اور وہ آزمایا گیا تھا. آزمائش ابھی بس شروع ہوئی تھی. نیا کا اس کی زندگی میں آنا یوں تھا جیسے کوئی مرہم ہو. وہ شاید کسی سے بات کرنا چاہتا تھا، کسی سے کھل کر وہ کہنا چاہتا تھا جو اس کے دل میں ہو. نیا کا ساتھ یہی ہونے لگا تھا. اسے اپنی ساری دل کی باتیں کر لیا کرتا تھا. یعنی نیا کو سب پسند تھا، سب پتہ تھا زنیر کیا محسوس کرتا ہے. اس کے چینل کے لیے لکھ رہی تھی. 1 ماہ میں ہی وہ بہت قریب ہو گئی تھی اس کے. نہ وہ اسے جانتا تھا، نہ ہی وہ دونوں کبھی مل سکتے تھے. وہ بہت دور تھی اور وہ کشمیر میں تھا. البتہ اس کی باتیں بہت لمبی ہونے لگی تھیں. وقت گزر رہا تھا. زنیر کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا دل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو ہو رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر اس نے وہ کہنے یا سمجھنے میں دیر نہیں لگائی. اس نے وہ ساری باتیں نیا کے آگے بھی رکھ دی تھی جو وہ محسوس کر رہا تھا. اس نے بتا دیا کہ آگے سے اسے جج نہیں کیا گیا، اسے دکھی نہیں کیا گیا تھا. اس کی دوست بنی رہی تھی. وقت گزر رہا تھا، وہ ساتھ کام کر رہے تھے اور سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا. جب اچانک سے نیا نے رابطہ ختم کر دیا. وہ یاد آتی تھی، بہت زیادہ آتی تھی. زنیر نے بہت دفعہ کوشش بھی کی کہ وہ اس تک پہنچ سکے، مگر نہیں پہنچ پایا. ایک محبت زندگی نے نہیں دی اور دوسری محبت مل نہیں سکی، کیونکہ ان کے راستے الگ تھے، شہر الگ تھے، بہت فاصلہ تھا. اور وہ یوں اچانک خاموش ہو گئی تھی. اور خاموشی کاٹتی ہے جب اس کا جواب نہ ملے. ان دونوں کے کیس میں بھی یہی ہوا. نیا نے رابطے ختم کر لیے تھے. اس کے بعد وہ بہت بدل گیا. زندگی اسے کہیں اور لے جا رہی تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح ہر راستے پر چلنے کے لیے تیار تھا. اس نے گانا شروع کر دیا. اس کی آواز بہت اچھی تھی اور وہ چل بھی گیا. یوٹیوب میں وہ خاصا ماہر تھا، اسی لیے راستے بن ہی گئے تھے. پھر ایک دن اس کے یوں ہی آن لائن سجل قریشی بطور رائٹر سے کانٹیکٹ ہوا، اور یہ کانٹیکٹ میل کے تھرو ہوا. رابطے بڑھے. وہ اس کے لیے لیرکس لکھا کرتی تھی اور وہ چلنے بھی لگا. پھر یہ طے ہوا کہ وہ کشمیر آئے گی اور وہ ایک لانگ سانگ بنائیں گے. زنیر نے یہ سب بتا کر گہرا سانس لیا، مگر وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی. وہ سکتے کسی کیفیت میں اس کی ساری باتیں سن رہی تھی. اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ سامنے بیٹھے شخص کو وہ اتنا قریب سے جان سکتی ہے، اور وہ کبھی زنیر شاہ کو اتنا پاس بیٹھ کر دیکھے گی. مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ چپ ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا. بہت کچھ سہا ہے آپ نے. ہاں سہا تو ہے، مگر خیر اب 2 مہینے میں شادی ہے. میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہو جاؤں گا. وہ مسکرائی. کبھی سوچا ہے نیا نے کیوں چھوڑا؟ پتہ نہیں. یہ تو اب وہ جانتی ہے، جبکہ ہم صرف دوست تھے. میں نے کبھی جواب میں اس سے کچھ مانگا نہیں تھا، مگر وہ تو جانتی تھی نا کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں. آپ کے مطابق وہ بہت سمجھدار تھی. آپ کو نہیں لگتا کہ اس نے یہ راستے اسی لیے الگ کیے ہیں کیونکہ وہ ضروری تھا؟ آپ نیا کی حمایت کر رہی ہیں. ہاں، مجھے یہ بتا رہی ہیں کہ میں غلط ہوں. دونوں بتا رہی ہوں. نہ وہ غلط تھی، نہ آپ غلط ہیں. محبت ہو جانا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، مگر اسے کنٹرول کرنا تو انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. شاید نیا نے یہی کیا تھا. آپ کیسے جانتی ہیں کہ اس نے یہی کیا تھا؟ میں لڑکی ہوں، اسی لیے. وہ نظریں چرا گئی تھی. وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگ جانا چاہتی تھی. وہ چاہتی تھی کہ وہ اکیلے بیٹھ کر رو لے. اس کی آنکھوں کی نمی پر وہ ٹھٹکا ضرور تھا، مگر کچھ کہا نہیں تھا. میں جانا چاہتی ہوں. آپ جا سکتی ہیں. نہ جانے کیوں. وہ سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اکیلے اسپیس چاہتی ہے، اور نہ جانے کیوں سمجھ رہا تھا. کیوں رو رہی ہو؟ بھائی پلیز آپ کچھ دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دیں. ہوا کیا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ سجل میری طرف دیکھو بھائی. وہ رو رہی تھی. دل بھر آیا ہے میرا. مجھے نہیں پتا. مجھے واپس چلنا ہے. میں یہاں نہیں رہنا چاہتی. ارے ایسا کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. بس مجھے اب واپس چلنا ہے. واپس لے چلیں. کام تو بھی رہتا ہے نا؟ ہاں کام ابھی مہینے کا رہتا ہے، مگر میں یہاں نہیں رہ سکتی. میں کام وہاں سے کر لوں گی. زنیر سے بات ہوئی ہے؟ کر لوں گی. میں بات کر لوں گی. ارے
وہ تو بہت اچھا لڑکا ہے. تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں گھبرائی ہوئی ہو؟ پلیز مجھے لے چلیں یہاں سے. میں یہاں رہوں گی نا تو واپس نہیں چل پاؤں گی کبھی. آپ چاہتے ہیں نا میں آپ کے ساتھ گھر چلوں واپس؟ تو مجھے لے چلیں. ایسا کیوں کہتی ہو؟ مجھے نہیں پتا. مجھے اپنا جانا مشکل لگ رہا ہے. اگر میں یہاں رہی تو روحان قریشی اپنی بہن کی شکل دیکھنے لگ گیا، جو کبھی ایسی باتیں نہیں کرتی تھی مگر کر رہی تھی. سجل پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں. آپ جانتی ہیں آپ نہیں جا سکتی، یہاں آپ کی ضرورت ہے. ہم کام کیسے کریں گے؟ گانا مکمل کیسے ہوگا؟ میں وہاں سے کر دوں گی، آپ پریشان نہ ہوں. آپ نہیں کر پائیں گی. جس طرح کے خیالات ہم سامنے بیٹھ کر شیئر کرتے ہیں وہ آن لائن نہیں ہو سکتے. تبھی تو میں نے آپ کو یہاں بلایا تھا. آپ جانتے ہیں میں یہاں رکنا ہی نہیں چاہتی. میں کل سے نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ بہت ڈسٹرب ہیں. مجھے بتا دیں مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں. میں بس یہاں رہنا نہیں چاہتی. نہیں، کوئی مسئلہ تو ہے. اب وہ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے. وہ تقریباً چیخی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے. میرے دل میں کچھ نہیں چل رہا، کچھ چل بھی نہیں سکتا. آپ جانتے ہیں میرے دل کو بھی اور مجھے بھی. وہ خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا. میں کیسے جانتا ہوں آپ کے دل کو اور آپ کو؟ وہ رکی، اس کے الفاظوں کو بریک لگی. ٹھیک ہے، 1 ماہ کی بات ہے نا، میں کر لوں گی کام. مگر ہم زیادہ ساتھ نہیں رہیں گے. اگر ہم ساتھ نہیں رہیں گے تو کام کیسے کریں گے؟ وہ سوالیہ ہوا. ٹھیک ہے، کر لیں گے کام. وہ یوں اٹک رہی تھی، یوں رو رہی تھی. وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ اسے ہوا کیا ہے. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بڑھا اور دونوں ہاتھوں سے اس کے بازو پر رکھے. سجل کیا ہوا ہے؟ کیوں اس طرح کر رہی ہیں؟ مجھے بتائیں، کوئی مسئلہ ہے تو میں حل کر سکتا ہوں. اگر میں کہوں کہ مسئلہ آپ ہیں تو کیسے حل کریں گے؟ میں مسئلہ ہوں؟ وہ اٹکی، جھجکی، پھر سنبھل گئی. نہیں، میرا مطلب ہے میں مسئلہ ہوں. میں ٹھیک ہوں، میں کام کر لوں گی، آپ فکر نہ کریں. یہ کہتی ہوئی وہ پلٹ گئی اور وہ اس کی پشت کو دیکھتا رہا. شاید وہ رو رہی تھی. مگر وہ رو کیوں رہی تھی؟ کل سے اسے کیا ہوا تھا؟ سنیر نے سر جھٹکا. وہ اتنا برا تو نہیں تھا کہ جو بھی اس کی زندگی میں آتا وہ یا تو اس سے دور چلا جاتا یا دور جانا چاہتا تھا یا ملتا نہیں تھا اسے. اللہ اس کی آزمائش کیوں لیتا تھا بار بار؟ شاید وہ اللہ کو بہت پیارا تھا اسی لیے. سنیر نے سر جھٹکا. اگلے دن وہ کام کے لیے آئی تو تھی مگر بہت کھوئی ہوئی تھی. وہ ٹیک لگا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا. میری آنکھوں میں دیکھو. سجل نے نظریں اٹھائیں. مجھے نہیں دیکھنا. کیوں نہیں دیکھنا؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ مجھ سے تو سب کچھ جان لیتی ہو، پوچھ بھی لیتی ہو اور میں بتا بھی دیتا ہوں، مگر تم کیوں نہیں بتا رہی؟ ہم ایک دوسرے کے لیے انجان ہیں. ایک دوسرے کو سب کچھ بتا بھی دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ تم جج کرو گی نہ میں جج کروں گا. ایک پروفیشنل کانٹینٹ ہے ہمارا آپس میں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ اتنا نارمل لہجے میں بول رہا تھا کہ سجل کو ہنسی آئی. کاش اسے بتا پاتی کہ وہ جو اسے نارمل سمجھ رہا ہے اگر جان جائے کہ وہ کون ہے تو اسے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی. میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھے جانیں، بس کام کو کام کی حد تک رکھنا چاہتی ہوں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ اس کے الفاظوں میں سختی تھی مگر زنیر کو برا نہیں لگا. وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ڈسٹرب ہے. چلیں ہم یہ ڈسکس بعد میں کر لیں گے، ابھی کام کر لیتے. مجھے لگتا ہے تم تپی ہوئی ہو. اس کے اتنا معصومانہ انداز پر وہ پھیکا سا مسکرائی. ہاں وہ اس پر تپی ہوئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا. ہیلو، تم کہاں؟ سنیر. ہاں روحان، میں تو اسٹوڈیو میں ہوں. آپ کہاں ہیں؟ میں کام سے نکلا ہوا ہوں. اچھا تو سجل وہاں اکیلی ہے؟ اس نے کہا. وہ آج نہیں آئے گی. ہاں مجھے پتا ہے وہ نہیں آئے گی، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے. کیا ہوا اسے؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا. بہت تیز فیور ہے، اسی لیے میں نے تمہیں کال کی ہے کہ تم اس کے پاس چلے جاؤ. وہ اکیلی ہے وہاں. میں امپورٹنٹ کام میں پھنسا ہوا ہوں، نہیں آ سکتا. آپ فکر نہ کریں روحان، میں چلا جاتا ہوں. ہاں پلیز چلے جاؤ، وہ پاگل ہو رہی ہے جانے کو. میں نے کہا میں تمہیں بتا دیتا ہوں، مگر اس نے صاف منع کر دیا. مگر مجھے لگتا ہے کہ تمہیں جانا چاہیے. میں چند گھنٹوں میں وہاں پہنچ جاؤں گا، مگر تب تک وہ اکیلی ہی رہے گی تو مجھے ٹینشن رہے گی. ایک ملازمہ ہے جو ہوٹل روم میں نے چھوڑی ہوئی ہے اس کے پاس، مگر مجھے تسلی نہیں ہے. ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، آپ بالکل فکر نہ کریں. وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی صوفے پر ملازمہ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بیٹھ کی پشت سے ٹیک لگائے بہت بیمار لگتی تھی. کیسی ہو؟ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی. آپ؟ میں نے بھائی کو منع کیا تھا آپ بیٹھی رہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے. آپ کیوں آئے ہیں؟
آپ کو کام کرنا چاہیے تھا۔ وہ تھوڑا فاصلہ مینٹین کرتا ہوا اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو کافی ماہ سے جانتے ہیں۔ تم میرے ساتھ سیف ہو، میں ایسا ویسا نہیں ہوں، تم جانتی ہو۔ میں نے کب کہا کہ آپ برے انسان ہیں؟ مگر تم مجھ سے کتراتی ہو جیسے میں نہ جانے کیسا انسان ہوں۔ میں آپ سے کتراتی ہوں، اس کے الگ ریزنس ہیں۔ اچھا، اور وہ کیا ریزنس ہیں؟ وہ اپنی آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تو وہ تھک گئی اور آنکھیں جھکا گئی۔ وہ اس کے اس انداز پر مسکرایا، یعنی قصور میری آنکھوں کا ہے، وہ شریر انداز میں بولا۔ تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی۔ ہاں، سارا قصور ہی ان کا ہے، وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ نہیں، قصور تمہارا ہے، ساری خرافات تمہاری ان آنکھوں میں ہے اور الزام تم مجھ پر لگا رہی ہو۔ ملازمہ اس دوران میں اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کا ٹیمپریچر چیک کرنے لگا۔ تمہیں تو بہت بخار ہے، رکو۔ وہ اٹھا اور پانی کا بول اور کچھ پٹیاں لے کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ لیٹو۔ میں خود کر لوں گی، میں نے کہا ہے نا، لیٹو۔ تو وہ لیٹ گئی۔ وہ ٹھنڈی پٹیاں اس کے سر پر رکھنے لگا، اس کے ہاتھوں کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کرتے ہوئے۔ بار بار سجل کی آنکھیں لرز رہی تھیں۔ اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی کہ کہیں اس کے اندر کا چور نہ پکڑ لے، کہیں وہ جان نہ جائے کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ اس کو اپنے اتنا پاس دیکھ کر بار بار اپنی سانسوں کو کنٹرول کر رہی تھی اور اس کے انداز کو محسوس کر رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ گہرا سانس لیتی ہوئی بولی تو وہ مسکرایا۔ کیا کرنٹ لگ رہا ہے تمہیں؟ وہ اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ اب وہ کیا بتاتی اسے کہ وہ اس کے لمس سے کانپ رہی تھی، مگر وہ مسکرائے جا رہا تھا جیسے سمجھ رہا ہو۔ اچھا، اب تم آرام کرو، میں یہی ہوں۔ وہ پلٹنے لگا تو وہ پیچھے سے اس کا ہاتھ تھام چکی تھی، جس پر وہ ٹھہر گیا۔ رک جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ہوا کھلی ہوئی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ اس لمس پر وہ جواب نہیں دے سکتا تھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ وہیں بیٹھ گیا جہاں بیٹھا تھا۔ ہاتھ چھوڑا نہیں تھا اس نے۔ سجل کا ہاتھ اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ وہ آنکھیں بند کر چکی تھی اور وہ زنیر کی نظریں اپنے ہاتھوں میں موجود سجل کے ہاتھ پر تھیں۔ طبیعت کیسی ہے؟ اب ٹھیک ہوں۔ وہ بینچ سے ٹیک لگائے اس کو آگے کے اشعار سمجھا رہی تھی اور وہ بڑی خوبصورتی سے گا بھی رہا تھا۔ ریکارڈنگ جاری تھی اور وہ وہیں پر موجود اس کی طرف بہت خوبصورتی سے دیکھتے ہوئے اسے گاتے ہوئے سن رہی تھی۔ اس آواز کو وہ اپنے اندر تک محسوس کرنے لگی تھی۔ سجل کو بہت مشکل لگا اپنی نظریں اس سے ہٹانا، یہاں سے دور چلے جانا، اسے بھول جانا، دور سے باتیں کرنا۔ وہ تو بھول سکتی تھی، آگے بڑھ کر کوشش کر سکتی تھی کہ وہ دوبارہ پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر اب جب وہ اس کے اتنا قریب تھی، اتنے نزدیک سے جان گئی تھی، کبھی سوچا نہیں تھا کہ جس سے بھاگ رہی تھی خود ہی اس کے پاس چلی آئے گی۔ ہاں، کشمیر آتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ خیال ضرور تھا کہ جس سے بھاگ رہی ہے وہ وہیں ہوتا ہے، وہیں رہتا ہے، مگر ایک جیسے نام سے یا ایک جیسے شہر سے ضروری تو نہیں کہ انسان بھی وہی ہو۔ وہ وہی سوچ لے کہ کشمیر آئی تھی کیونکہ وہ چند ماہ سے زنیر کے ساتھ ہی کام کر رہی تھی۔ کشمیر آنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، مگر اس کے بھائی نے اس کا ساتھ دیا تھا اور وہ آ گئی تھی۔ زنیر کو چھوڑنے کا ارادہ وہ کبھی نہیں رکھتی تھی، مگر ارادہ بنانا پڑا تھا۔ چند ماہ میں اس کی شادی تھی اور وہ دونوں جس نہج پر جا رہے تھے، نیا کو ہی رکنا تھا کیونکہ وہ دور تھی اور وہ زنیر کو واقعی اپنا دوست ہی سمجھتی تھی، مگر زنیر وہ کسی اور احساس پر تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی، اسے ہٹنا پڑا، مگر اب جب وہ پچھلے 1 ماہ سے زیادہ کے عرصے میں اس کے ساتھ رہی تھی، اسے قریب سے جانا تھا اور یہ بھی جان گئی تھی کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا تھا، تو اسے اپنا جانا مشکل لگ رہا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھ کر گا رہا تھا اور وہ اسے دیکھے جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی جتنا انہیں آج ریکارڈ کرنا تھا وہ کر چکے تھے۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہ ایک جھونپڑی نما چیز تھی جس میں وہ دونوں بچتے بچاتے اندر آ گئے تھے۔ یار، یہ بارش اچانک کیوں شروع ہو گئی؟ زنیر اپنی شرٹ کو جھاڑتے ہوئے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ بارشیں یوں ہی ہوتی ہیں، اچانک۔ وہ مسکرایا، ٹیک لگاتے ہوئے باہیں باہم پھنسائے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تو تمہیں بارش پسند ہے؟ بہت زیادہ۔ بھیگنا پسند ہے؟ ہاں، بہت۔ آپ کو بارش پسند ہے؟ مجھے بارش میں بھیگنا نہیں پسند۔ ہاں، بارش اچھی لگتی ہے، بس میرے ساتھ بھی نہیں بھیگیں گے؟ وہ خاموش ہوا۔ کیا تم بھیگنے جا رہی ہو؟ دیکھو، چند دن پہلے تمہیں بخار تھا۔ چند دن پہلے تھا نا، آج تو نہیں ہے۔ وہ جھونپڑی سے نکل کر بارش میں گھومنے لگی تھی
اور وہ اسے بارش میں بھیگتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ سجل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر بلایا۔ وہ منع کرتا رہا مگر وہ آگے بڑھی اور اسے کھینچتے ہوئے بارش میں لے آئی۔ اب یوں تھا کہ دونوں بارش میں بھیگ رہے تھے اور زنیر کی نظریں اس کے ہنستے مسکراتے چہرے پر تھیں جو بارش کے ساتھ کھل گیا تھا۔ سجل رکی، اس کی نظروں سے خائف ہوئی، ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ کیوں بھول گئی تھی کہ وہ کس کے ساتھ تھی؟ وہ دونوں جیسے ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو پیچھے وہ کھل کھلا کر ہنسا تھا۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے مگر انہیں آس پاس کے لوگوں نے دیکھا تھا جو شاید زنیر کو جانتے تھے، اور یہ بات آگ کی طرح پھیلی تھی کہ زنیر شاہ جس کی منگنی ہوئی ہے اور شاید 1 سے کم ماہ کے عرصے میں اس کی شادی وہ ایک لڑکی کے ساتھ تھا، رات کے اندھیرے میں بارش کے نیچے جن لوگوں نے انہیں دیکھا تھا خوب باتیں بنائی تھیں، اور وہ باتیں آگ کی طرح پھیل گئی تھیں جن سے زنیر کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، البتہ سجل پر غلط انگلیاں اٹھنے لگی تھیں۔ وہ اس کے ساتھ کام کرتی تھی اور اکثر لوگوں کو دکھ جاتی تھی۔ یہ باتیں بہت برے طریقے سے اور بہت روانی سے پھیلی تھی۔ ویسے بھی اچھی باتوں سے زیادہ بری باتیں تیزی سے پھیلتی ہیں کیونکہ لوگ ان میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہو تم زنیر؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ ہمیں کتنی باتیں سننی پڑ رہی ہیں؟ ہمیشہ تم میرے ساتھ ایسا کرتے ہو اور میں تمہارے لیے وضاحتیں دیتی رہتی ہوں۔ تم کب میرے فرما بردار بنو گے؟ جب تمہاری ماں تم سے بالکل مایوس ہو جائے گی۔ امی ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو پھر تمہارے ساتھ کیسی باتیں کروں؟ تمہیں اس کے علاوہ کچھ سمجھ بھی تو نہیں آتا نا؟ تم چاہتے ہو تمہارا رشتہ ختم ہو جائے، ہے نا؟ اور مجھے پتا ہے کہ تم یہی چاہتے ہو۔ آپ کو جو سوچنا ہے، سمجھنا ہے، جو مطلب نکالنا ہے آپ نکال سکتی ہیں۔ اگر آپ کو وہ لوگ جواب دے رہے ہیں نا تو خوشی خوشی جواب لے لیں، کیونکہ ہاں بھی تو آپ ہی نے کی تھی نا۔ اللہ اللہ کیسے بیٹے ہو تم! ماں باپ کو خوار کرنا تم نے اپنی ذمہ داری سمجھا ہوا ہے۔ امی میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہے کہ میں آپ سے الجھوں، ویسے ہی بہت پریشان، ظاہر ہے جیسی حرکتیں ہیں تمہیں پریشان ہونا بھی چاہیے۔ میں اپنے لیے پریشان نہیں ہوں اور میں کبھی اپنے لیے پریشان ہوا بھی نہیں ہوں۔ مجھے کوئی غرض نہیں ہے اگر آپ مجھ سے نفرت کر رہی ہیں یا 4 لوگ اور نفرت کر رہے ہیں۔ جو انسان خود سے خود ہی نفرت کرتا ہے اسے لوگوں کی نفرت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے صرف کسی ایک کی فکر ہے جو بلا وجہ میری وجہ سے پھنسے گی، اس میں جس کا نہ کوئی لینا دینا ہے مجھ سے اور نہ کوئی واسطہ۔ ہاں بھائی، تمہیں دنیا جہان کی فکر ہے سوائے اپنے گھر کے اور اپنی عزت کے، سب پتہ ہے مجھے۔ اس کی ماں ہاتھ جھاڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ ظاہر ہے وہ بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان تھی، ان کا قصور بھی نہیں تھا۔ زنیر نے گہرا سانس لیا، اسے لگا وہ ساری زندگی اپنی ماں کو بس وضاحتیں ہی دیتا رہے گا۔ اسے ہنسی بھی آئی اور شاید وہ مسکرایا بھی تھا۔ نہ جانے کچھ برا کیوں نہیں لگ رہا تھا، اسے برا لگنا چاہیے تھا مگر لگ نہیں رہا تھا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے یہ ساری باتیں۔ زنیر نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھامے۔ کیوں برا سوچتے ہو؟ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ سجل نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ باتیں تو میرے بارے میں بھی ہو رہی ہیں نا، میرا نکلنا مشکل ہو گیا ہے، لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، بس چند دن کا کام ہے، آپ ویسے بھی چلے جائیں گی۔ اس کے یوں یاد دلانے پر وہ جیسے بے حد افسردہ ہوئی تھی۔ آپ دکھی ہیں؟ ہاں بہت۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ ساری باتیں بھائی تک پہنچیں۔ آپ کو لگتا ہے وہ آپ کو غلط سمجھیں گے؟ نہیں، میرے بھائی تھوڑے غصے کے تیز ہیں، انہیں آن دا پوائنٹ بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، اسی لیے میں نہیں چاہتی۔ وہ کل واپس آ رہے ہیں اور ان کے یہاں لوکل بہت ساری دوستی ہو گئی ہے، کوئی مل کر اگر انہیں یہ بات بتا دے تو میرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ ویسے بھی میں نہیں چاہتی کہ آپ کو برا محسوس ہو۔ وہ بات یہ نظریں جھکا کر کہہ رہی تھی۔ زنیر مسکرایا۔ صحیح نصیب، ایسا کیوں ہے؟ پتہ نہیں۔ وہ پلٹ گئی اور اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ اب اسے کیا بتاتی کہ ایسا کیوں ہے؟ اب تو تم خوش ہو گئے نا؟ کس چیز سے امی؟ وہ ہاتھ دھوتا وہ بولا کہ تمہارے سسرال سے جواب ہو گیا، کیونکہ تم تو چاہتے ہی نہیں ہو۔ ان تک بھی بہت ساری باتیں پہنچ گئیں جو یہاں پھیلی ہوئی ہیں۔ امی آپ کیوں گھبراتی ہیں؟ کوئی نہ کوئی مل جائے گی۔ مجھے شادی کرنے کے لیے آپ کی 3-4 پسند میں سے ایک نہیں ملی تو خیر ہے۔ تم ایسے ہی ہو یا صرف میرے سامنے ہی بنتے ہو؟ میں ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، آپ کو کبھی نظر ہی نہیں آیا۔ نہ آپ نے کبھی مجھ سے پیار کیا اس طرح اور نہ کبھی میرے بارے میں سوچا۔ وہ کبھی ایسی باتیں نہیں کرتا تھا مگر نہ جانے کیوں اپنی ماں کے سامنے رنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کی ماں خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں لگتا ہے میں تم سے پیار نہیں کرتی؟ پہلی بار وہ سنجیدہ ہوئی اور اٹک اٹک کر بولی، ہاں مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں۔
بس بیٹا ہوں آپ کا، اسی لیے حق جتاتی ہیں۔ محبت ہوتی تو مجھے یوں تنگ نہ کرتی، یوں ہرٹ نہ کرتی، یوں میرا دل نہ توڑتی۔ کئی بار میرا دل آپ کے ہاتھوں ٹوٹا ہے امی، اور میں نے کئی بار اٹھ کر اس کو سمیٹا ہے۔ اگر آپ کو اس دفعہ جواب ملا ہے نا تو یہ میرا قصور نہیں ہے، کیونکہ رشتہ آپ نے بنایا تھا، اس میں میرا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہوا چلا گیا۔ کیا یہ وجہ تھی کہ تم واپس چلنا چاہتی تھی؟ کیسی وجہ؟ یہی جو باتیں کشمیر میں پھیلی ہوئی ہیں بھائی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں نے کہا ہے چپ ہو جاؤ۔ کیا زنیر اور تم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ سجل، مجھے سچ سننا ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ اگر تم مجھ سے جھوٹ بولو گی تو میں بھی کہیں تمہیں واپس لے چلوں گا۔ مجھے تمہارے منہ سے صرف سچ سننا ہے، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ تم جانتی ہو میں نے یہ باتیں امی ابا تک پہنچا لی ہیں تو بہت برا ہو جائے گا۔ سجل نے گہرا سانس لیا اور بیٹھ گئی اور دھیرے دھیرے سب کچھ بتانے لگی۔ بس اتنا ہی ہے، میں پہلے سے جانتی ہوں اسے، مگر یہ بات وہ نہیں جانتا، اسی لیے میں سجل قریشی ہوں۔ بس جس نیا کو وہ جانتا ہے وہ اسے چھوڑ گئی ہے۔ تم نے اسے اپنا جھوٹا نام کیوں بتایا تھا؟ میں یہی نام یوز کرتی تھی، اسی لیے یہی نام بتا دیا۔ اصلی پہچان میں نے پروفیشنلی کہیں نہیں استعمال کی تھی اس وقت۔ اس سے دور ہوئی، اپنے سارے کانٹیکٹس بدلے تو نام بھی اسی لیے رکھنا پڑا۔ اصلی پہچان کے ساتھ کام کیا، پھر مجھے نہیں پتا اس نے وہ کام کیوں چھوڑا۔ شاید میری وجہ سے ہے، شاید آگے بڑھنے کے لیے۔ ہم جب ملے تو ہم دونوں کے راستے ویسے ہی الگ تھے۔ وہ کوئی اور کام کر رہا تھا اور میں کوئی اور کام کر رہی تھی، کسی اور کو پہچان کے ساتھ۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے زندگی یہاں کشمیر لے آئے گی۔ پیار کرتی ہو اس سے یا صرف وہی کرتا ہے؟ سجل نے آنکھیں چرائیں۔ سچ کہو مجھ سے۔ روحان قریشی گھٹنوں کے بل اپنی بہن کے آگے بیٹھا۔ بولو، سچ کہو مجھ سے، کیونکہ میں جھوٹ نہیں سننا چاہتا۔ کرتی ہوں، بہت کرتی ہوں، کہہ نہیں سکتی۔ میں نہیں کہنا چاہتی بھائی، اس کی زندگی میری وجہ سے بہت مشکل ہو جائے گی، میں نہیں چاہتی۔ اگر میں کہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تب بھی نہیں بھائی، سچ کہہ رہا ہوں۔ اگر تم زنیر شاہ سے محبت کرتی ہو تو تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے، اسے سچ نہیں بتا سکتی تو اسے مت بتاؤ، وہ ناراض ہوگا۔ میں بیچ میں چھوڑ گئی تھی تو مت بتاؤ نا، بس یہ بتا دو کہ تم اس سے محبت کرنے لگی ہو۔ اگر وہ قبول کر سکتا ہے تو کر لے۔ سجل یہ باتیں نظریں جھکا کر سن رہی تھی، اپنے اندر وہ حوصلہ تلاش کر رہی تھی، زنیر شاہ کے آگے کھڑے ہونے کا حوصلہ۔ چپ کیوں ہو؟ کہو، مجھ سے نکاح کر لیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ کیا تم جانتی ہو میں منگنی شدہ ہوں، اور ہمارے یہاں یہ مذاق نہیں ہوتا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کی منگنی ٹوٹ چکی ہے، مجھ سے جھوٹ مت بولیں۔ یعنی تم خبریں اکٹھی کر کے آئی ہو؟ ہاں، مجھ سے نکاح کر لیں۔ سجل، یہ غلط ہے۔ اگر یہ تم میرے لیے کر رہی ہو تو مجھے اس سب سے فرق نہیں پڑتا، مجھے تو عادت ہے۔ مجھے لوگ کر جاتے ہیں ہرٹ، میں ٹھیک ہو جاتا ہوں، پھر جوڑ لیتا ہوں خود کو۔ اور ویسے بھی میں تو جانتا بھی نہیں ہوں کہ اس سے میری منگنی تھی، اور کیوں تھی اور کیا چاہیے تھی۔ وہ لوگ مجھ سے اٹس اوکے، یہ امی کا فیصلہ تھا، امی کو جواب مل گیا، بات ختم۔ تم اپنی زندگی ضائع مت کرو، میں خود کو ضائع نہیں کر رہی۔ آپ بس مجھ سے نکاح کر لیں، میں انتظار کروں گی۔ بھائی کو پتہ ہے آپ کے بارے میں، وہ راضی ہیں۔ یہ کہتی ہوئی وہ رکی نہیں تھی، وہ آگے بڑھ گئی تھی اور وہ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا تھا۔ زنیر نے لیپ ٹاپ بند کیا، وہ کب سے بیٹھ کر اس کے الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ وہ آج تک بھول ہی نہیں پایا تھا، پہلے ہی اس کے لیے سب سے موو آن ہونا بہت مشکل رہا تھا، مگر وہ مرہم جو نیا نے رکھا تھا وہ آج تک برقرار تھا، اور اسی کی وجہ سے اس سے محبت میں مبتلا ہوا تھا۔ وہ کسی کے سامنے اتنا نہیں کھلا تھا جتنا اس لڑکی کے سامنے کمفرٹیبل تھا، مگر اب بھولنے کا وقت تھا۔ وہ چھوڑ کے گئی تھی تو شاید یہی چاہتی تھی کہ وہ اسے بھول جائے۔ زنیر نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اگر تمہارے ابا زندہ ہوتے نا تو تمہارا قتل کر دیتے جو تم نے کیا ہے، مگر شکر مناؤ کہ میں صرف ماں ہوں تمہاری، جو تمہارے کرتوت سہ جاتی ہوں۔ امی، آپ آج کے دن بھی مجھے سنانے آئی ہیں؟ وہ چپ ہوئیں۔ اگر نکاح کر رہے ہو اس لڑکی سے تو میں دعا دے رہی ہوں کہ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ وہ اپنی ماں کے انداز میں واضح تھکاوٹ دیکھ سکتا تھا، شاید وہ اس کے معاملے میں بہت تھک گئی تھی، ضد کر کر کے، بحث کر کر کے۔ شاید زنیر کا فیصلہ ان کے اختیار میں نہیں تھا، کیونکہ زنیر کا فیصلہ تو اللہ کر رہے تھے اپنے طریقے سے۔ امی، آپ مجھ سے خفا ہیں، میں نے بہت کوشش کی کہ وہی کروں جو آپ چاہتے ہیں، مگر دیکھیں نا، اللہ میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ وہ روحانسا ہوا، آنکھوں میں آنسو آئے جو اس کی امی نے پہلی بار آگے بڑھ کر صاف کیے۔ رو نہیں، اللہ بہتر کرے گا۔
دونوں خاندانوں کی موجودگی میں نکاح بہت خوبصورتی سے انجام پایا۔ وہ بہت الجھا ہوا تھا، بے حد۔ اس کی زندگی میں شروع سے وہ نہیں ہوا تھا جو وہ چاہتا تھا، مگر وہ ہوا تھا جو اللہ چاہتے تھے۔ اسی لیے اس نے اب خود کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہوگا، اور جو ہو بھی رہا تھا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ جو لوگ کل تک باتیں کر رہے تھے آج وہ ان کے نکاح میں مدعو ہیں۔ یہ وہی والی مثال ہے، جتنے لوگ اتنی باتیں، مگر اب ان کے منہ بھی بند ہو گئے تھے۔ جس کے ساتھ باتیں بنی تھیں وہ اب زنیر شاہ کے نکاح میں تھی۔ میری بہن کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے تم نے۔ زنیر پھیکا سا مسکرایا۔ کوشش کروں گا۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ اس نے یہ فیصلہ کیوں لیا؟ کیونکہ وہ تو یہاں سے چلی جاتی، مگر ایک ایڈوائس دوں؟ زنیر نے گہرا سانس لیا۔ جی فرمائیں، تم پچھتاؤ کہ نہیں؟ اس نے یہ فیصلہ صرف تمہارے لیے نہیں لیا، اپنے لیے بھی لیا ہے۔ وہ ابھی بات کر رہے تھے جب سجل کے والد داخل ہوئے۔ زنیر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ نہیں، بیٹھے رہو۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اپنی بیٹی کو اتنا دور رخصت کرنا پڑے گا، مگر یہ تو شاید نصیب کی باتیں ہیں۔ تم سے بس یہ امید ہے کہ اسے خوش رکھنا۔ وہ بہت حساس ہے، بہت زیادہ۔ وہ پھر سے وعدہ کر رہا تھا، پھر سے امید دے رہا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ آج تک اس نے خود کو بھی امید نہیں دی تھی، اور وعدے ہی کیے تھے۔ ہوتا وہی تھا جو اللہ چاہتا تھا، اسی لیے وہ پر امید تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ہوگا وہی جو اللہ نے چاہا۔ اسی لیے وہ پر امید تھا۔ جو ہوا تھا اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ سجل خاص تھی، وہ کبھی بھی اس کے ساتھ برا محسوس نہیں کرتا تھا۔ وہ اچھی لگتی تھی، کمفرٹ دیتی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے ساتھ گزرا ہوا وقت ایک اچھی یاد تھا۔ جب اس کا خیال آتا تھا مسکراہٹ بکھرتی تھی۔ وہ دل کی کیفیت کو سمجھ ہی نہیں پاتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا محسوس کیوں کرتا ہے، اور وہ کیا محسوس کرتی تھی اس کے ساتھ، اور بتاتی کیوں نہیں تھی۔ جو اس کی آنکھوں میں تھا وہ زبان پر کیوں نہیں لاتی تھی۔ وہ کمرہ کھولتے ہوئے گہرا سانس لے کر کچھ دیر رک گیا۔ خود کو کمپوز کرتے ہوئے وہ خود کو باور کروا رہا تھا کہ رشتے کی نوعیت کیا ہے ان کے بیچ۔ وہ سامنے بیوی کے روپ میں بیٹھی تھی، اور وہ چاہ کر بھی شوہر کا کردار نہیں اپنا پا رہا تھا۔ اسے عجیب الجھن ہو رہی تھی، وہ عجیب احساسات کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور خاصا فاصلہ مینٹین کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ واقعی کچھ سوچ رہی تھی۔ اس کے مخاطب کرنے پر وہ ٹھٹکی اور اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، بس سوچ رہی تھی کچھ۔ زنیر نے نظریں جھکائیں۔ وہ چاہ کر بھی اس کا جائزہ نہیں لے پا رہا تھا۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ کیسے کہتا کہ وہ دل میں بس جانے کے قابل ہے؟ وہ دل سے ہی تو ڈر رہا تھا۔ دل میں تو بہت پہلے ہی کوئی اور تھا، کسی اور کی جگہ کیسے ہو سکتی تھی اس میں؟ مگر وہ پیاری کیوں لگ رہی تھی؟ یا شاید یہ ان کے رشتے کا اثر تھا۔ کیا ہوا؟ وہ مخاطب ہوئی۔ زنیر نے نظریں اٹھائیں اور خیالوں کو جھٹکا۔ کچھ نہیں، تم چینج کر لو۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ وہ اس کی ہچکچاہٹ سمجھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ کس کشمکش میں ہے، مگر سجل کو مزہ آ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ اور تڑپے، اور وہ اسے تڑپا بھی رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، ایک نظر اس پہ نہ ڈالتے ہوئے چینج کرنے کے لیے چلی گئی، اور وہ یوں تھا جیسے اس کے کسی بھی سوال نہ کرنے پر شکر ادا کیا ہو۔ البتہ دروازہ بہت تیز بند ہوا تھا، جس کی وجہ سے زنیر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ دونوں مل کر گانا مکمل کر چکے تھے، جو لوگوں کو بہت اچھا بھی لگا تھا۔ وہ فاصلہ مینٹین کیے ہوئے تھا، اور وہ اس کی ہچکچاہٹ کو خوب سمجھ رہی تھی۔ وہ شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ نہیں سمجھ رہی، مگر وہ تو سب سمجھتی تھی اور جانتی تھی۔ انجان تو وہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا، اور وہ کسی اور وہی تھی۔ یہ زنیر نہیں جانتا تھا۔ تکیہ کہاں اٹھا کر لے جا رہے ہیں؟ صوفے پر سوؤں گا جیسے سوتا رہا ہوں۔ سجل نے ترچھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ضروری ہے؟ میرے ساتھ سو سکتے ہیں آپ۔ نہیں، میں نہیں سونا چاہتا۔ کیوں؟ ڈر لگتا ہے مجھ سے۔ ایسی حرکتیں تو لڑکیاں کرتی ہیں، اور ڈر مجھ سے آپ رہے ہیں۔ آپ کو تو مجھے کمفرٹیبل کرنا چاہیے۔ کس چیز کے ساتھ کمفرٹیبل کروں تمہیں؟ ایک تو مجھے تم سمجھ میں نہیں آتی۔ اچانک سے نکاح کا فیصلہ لے لیا، اور میں جواب بھی نہیں دے پایا۔ کیوں نہیں دیا؟ میں نے زبردستی تو نہیں کی تھی، پتہ نہیں، میں دل نہیں توڑ پایا بس۔ میرے دل کا اتنا خیال؟ ہاں ہے۔ تو کیوں توڑ رہے ہیں؟ مت جائیں نا، میرے پاس سو جائیں پلیز۔
مت کرو، یہ سب غلط ہے۔ کیا غلط ہے؟ میں بیوی ہوں آپ کی۔ لفظ بیوی پر 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں، اٹک اٹک کر بولا۔ مجھے تھوڑا وقت دو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ آپ ٹھیک کبھی نہیں ہوں گے جب تک آپ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہونا چاہیں گے۔ وہ شاید اسے آزما رہی تھی اور جس میں اسے مزہ بھی آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شریر مسکراہٹ تھی جس سے زنیر اور خائف ہو رہا تھا۔ یہ تم مسکرا کیوں رہی ہو؟ سجل نے اپنا ہونٹ کاٹا۔ ایسے ہی آپ کی ہچکچاہٹ دیکھ کر لطف اندوز ہو رہی ہوں نا، اسی لیے۔ وہ تکیہ اٹھاتا وہ صوفے پر پٹک چکا تھا اور وہ نظریں چراتی ہوئی مسکرانے لگی۔ مجھے کرنے دو، میں کر دیتی ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آتی ہوں اپنے کام کرنے کا، مگر پھر میرا کیا کام ہے آپ کی زندگی میں؟ تم نے خود ہی چنی ہے یہ زندگی، مگر میں نہیں چاہ رہا کہ تم ان سب میں الجھو۔ اپنا کام کرو جو کرتی رہی ہو۔ ہاں پر شادی ہوئی ہے میری ابھی ابھی، تو مجھے آپ کی عادت ڈالنی ہے نہ کہ کام کی، مگر میں چاہ رہا ہوں کہ تم مصروف رہو، میری عادت ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر بول رہا تھا اور وہ ہنسنے لگی۔ سنیر بس کر دیں یار۔ آگے بڑھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا تو وہ جیسے پزل ہوا کہ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیوں ڈرتے ہیں مجھ سے اتنا؟ میں کوئی جن بھوت تو نہیں ہوں؟ اب وہ اسے کیا کہتا کہ وہ کتنی خوبصورت تھی اور وہ کتنا الجھا ہوا رہتا تھا اس کے پاس، خود کو کنٹرول کرتا ہوا، خود پر ضبط باندھتا ہوا، مگر وہ یہ کہہ نہیں پایا۔ سنیر کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ اس کا ہاتھ اپنے سینے سے ہٹا سکے، اتنی ہمت وہ رکھتا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنا دوسرا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھ چکی تھی۔ بہت زور کا کرنٹ تھا جو لگا تھا۔ تم غلط کر رہی ہو۔ کیا غلط کر رہی ہوں؟ آپ سے محبت؟ تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی؟ آپ کو میری آنکھوں میں کیا دکھتا ہے؟ کیا کوئی لڑکی پاگل ہے جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے ساتھ نکاح کر لے گی، رضامند ہو جائے گی بنا کسی ریزن کے؟ ظاہر ہے کچھ تو ہے نا میرے دل میں آپ کے لیے۔ آپ کیوں مجھ سے کتراتے ہیں؟ میں آپ کے ماضی کو جانتی ہوں اور سمجھتی بھی ہوں، مگر وہ ماضی تھا، بھول جائیں۔ میں نہیں بھول پا رہا ہوں، یہی تو مسئلہ ہے۔ کیا اس سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ ہاں کرتا ہوں، بہت زیادہ کرتا ہوں، مگر تم عزیز ہو مجھے، میں چاہ کر بھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو میری بات؟ سمجھ رہی ہوں، بہت اچھے سے سمجھ رہی ہوں، اور اگر میں کہوں کہ چھوڑ دیں یہ سب، میں بیوی ہوں آپ کی، سب کچھ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کی بیوی ہوں، یہاں پہ سب ختم نہیں ہوتا، یہاں سے تو سب شروع ہوتا ہے۔ سمجھ رہی ہو نا تم میری بات؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ جھٹک چکا تھا۔ اس کمرے سے نکلتے ہی سجل اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے اور مجھ سے ہی بھاگ رہے ہو۔ اس کو خوب ہنسی آئی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے بتائے کہ وہ جسے چاہ رہا ہے اسے بنا مانگے مل گئی۔ یہ چوڑیاں تمہیں پسند ہیں؟ ہاں نا، بہت پیاری ہیں، تو لے لو نا۔ آپ لے دیں گے تو لے لوں گی۔ اب میرا لے کے دینا ضروری ہے؟ پسند کر لو، میں لے کے دے دیتا ہوں۔ نہیں، آپ لے دیں کا مقصد ہے آپ پسند کریں، میں آپ کی پسند پہنوں گی۔ ضروری ہے؟ وہ اکتا کر بولا۔ ہاں ضروری ہے، ورنہ نہیں لوں گی۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ اچھا رکو، یہ لے لو۔ وہ اٹک کر بولا تو وہ رک گئی اور مسکرائی۔ پلٹ کر ترچھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ شرافت سے مان جاتے، مجھے تنگ کرنا ضروری نہیں تھا، مگر آپ کو تو لازم ہے کہ میں تنگ ہوں۔ آئیے محترمہ، لے لیجئے، پہنائیے۔ اس نے اپنی کلائی آگے کی۔ آپ پہنیں گے بھی نہیں خود؟ نہیں نا، آپ پہنائیں۔ وہ اس کا صبر آزما رہی تھی۔ بہت آہستہ سے وہ اسے سرخ رنگ کی چوڑیاں پہنانے لگا۔ دونوں کی نظریں بار بار ایک دوسرے میں اٹک رہی تھیں اور وہ یوں تھا جیسے اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہو۔ میں صبح سے نوٹ کر رہی ہوں، آپ مجھے اوائڈ کر رہے ہیں۔ ہاں کر رہا ہوں، کیونکہ میں تم سے الجھنا نہیں چاہتا۔ وہ نزدیک ہوئی، زنیر کے ہاتھ تھام چکی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ میری آنکھوں میں دیکھیں۔ وہ دیکھنے لگا، وہ جیسے پزل ہوا۔ کیا دیکھتا ہے آپ کو؟ میں، وہ دھیمے لہجے میں ایک ٹرانس میں بولا۔ وہ پھر سے سوالیہ ہوئی، اور وہ مدھم لہجے میں پھر بولا، صرف میں۔ سجل پھر بولی، اور ہوں ہی میں۔ تو پھر کیا چاہتے ہیں؟ کیا مرد کے لیے یہ کافی نہیں ہوتا کہ جو عورت اس کے نکاح میں ہے اس کی نظروں میں صرف وہ ہے، وہ سوچتی اس کو ہے، مانتی اس کو ہے، انتظار اس کا کرتی ہے؟ کیا یہ کافی نہیں ہے آپ کو؟ کیا چاہیے زندگی سے؟ میں وہ سب کچھ دینے کے لیے آپ کو تیار ہوں، محبت، پیار، عزت، مان، سب کچھ۔
آپ کی فرما بردار ہوں، اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ زنیر کے ہونٹوں نے جنبش کی۔ کچھ نہیں، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تھوڑا سا وقت چاہیے۔ ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی اور وہ سجل نے بہت صاف طور پر دیکھی تھی۔ اگر میں کہوں کہ اب میں صبر نہیں کر سکتی، آپ کی یہ بے رخی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے آنسو دیکھ کر تڑپا تھا، آگے بڑھ کر آنسو صاف کرنا چاہیے مگر وہ پیچھے ہو گئی۔ ہاتھ مت لگائیے مجھے، نہیں، آپ کو مجھ پہ کوئی حق نہیں اور نہیں دینا چاہتی آپ کو اب میں وہ حق۔ پیچھے کیوں جا رہی ہو؟ پاس ہو میرے۔ نہیں ہوں گی پاس، بری لگتی ہوں نا؟ میں تو بری ہی صحیح، مگر پچھتائیں گے آپ۔ اور وہ کیوں؟ وہ جیسے سوالیہ ہوا، جیسے جاننا چاہتا ہو کہ وہ کیوں پچھتائے گا۔ ایسا تھا کیا ان کے بیچ میں؟ وہ آگے بڑھی، دراز سے ایک ڈائری نکالی اور اس کے ہاتھ پہ رکھی۔ مگر یہ آپ ابھی نہیں پڑھیں گے، یہ آپ تب پڑھیں گے جب میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ نہیں روکیں گے نا مجھے؟ اگر تم دل سے جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں جو شاید تم میرے ساتھ نہ رہ سکو۔ ٹھیک ہے۔ وہ پھیکا سا مسکرائی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ صوفے پر گرنے کی کیفیت میں بیٹھا تھا، ڈائری سامنے ٹیبل پر پڑی تھی اور وہ گہرے گہرے سانس لیتا سوچ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے پچھلے 4 ماہ گھوم رہے تھے۔ وہ آئی تھی، وہ ملی تھی، وہ ساتھ رہی تھی، وہ سارے احساس اور وہ ساری یادیں جیسے دل پر کوڑے برسا رہی تھیں۔ وہ صرف خاص تو نہیں تھی، دل دھڑکنے لگا تو زنیر نے ہاتھ بے ساختہ اپنے دل پہ رکھا۔ دل اتنا بے اختیار کیوں تھا اس کے معاملے میں؟ آسمان بادلوں سے بھرا ہوا تھا، بجلی وقفے وقفے سے کڑکتی تھی۔ اس کی نظر ڈائری پر گئی، وہ جھٹ سے اٹھا اور ڈائری کھول دی۔ ڈائری اس نے کھولی، بڑی معمولی انداز میں تھی، جیسے کچھ معمولی چیزیں ہوں گی، مگر جیسے جیسے وہ صفحات بدلتا جا رہا تھا، زنیر کی سانسیں بہت تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ جو اس کے لیے کانٹینٹ بنایا کرتی تھی، اس ڈائری میں وہ سارا کانٹینٹ موجود تھا، اور وہ بھی کہ وہ کس نام سے اسے جانتا ہے، اور پھر وہ دونوں کیسے ملے، سجل کو کیسے سب معلوم ہوا۔ قدم لرزنے لگے تھے، وہ سر تپا لرز گیا تھا۔ ڈائری ہاتھ سے چھوٹی اور قدموں نے حرکت کی۔ وہ دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی رو رہی تھی، ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتی ہوئی آسمان کو دیکھ رہی تھی جو شاید برسنے کے لیے تیار تھا۔ اسے وہ بارش کی رات یاد آئی جس رات اس نے اسے احساس دلایا تھا کہ وہ زنیر شاہ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ 4 ماہ اس کی آنکھوں میں سما رہے تھے، وہ ساری یادیں، وہ ساری محبت، وہ دل میں سمائے بیٹھی تھی، آنکھوں میں گھوم رہی تھی۔ آج چھوڑ کر جا رہی تھی تو بہت برا لگ رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی۔ پھر جیسے اسے احساس ہوا کہ وہ کیوں چھوڑ کر جا رہی ہے، وہ تو شوہر ہے اس کا، اسے تو اپنے حق پر ڈٹ جانا چاہیے۔ اس نے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا کہا۔ روکو، اس کی آواز لرزی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ گاڑی سے باہر نکلی۔ آپ جائیں، میں واپس نہیں چلنا چاہتی۔ قدم جیسے بھاگنے کو تیار تھے اور ایسا ہی ہوا۔ اگلے لمحے وہ بہت تیز بھاگنے لگی، بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور 2 راستے ایک ہونے کو تیار تھے۔ زنیر بھاگتے بھاگتے رکا اور گہرا سانس لیا۔ سجل بھی بھاگتے بھاگتے رکی، گہرا سانس لیتے ہوئے، جیسے دونوں نے نظریں اٹھائیں۔ بادل زور سے گرجے اور وہ دونوں ٹھٹکے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، دونوں ہی سانس لے رہے تھے، دونوں ہی بھاگ کر ایک دوسرے کی طرف آئے تھے، واپس شاید ہمیشہ کے لیے۔ قدموں نے پھر سے لرزش کی اور وہ دونوں پھر سے بھاگے ایک دوسرے کی طرف۔ 2-3 قدم کے فاصلے پر وہ رکے۔ زنیر اور سجل کی آنکھیں ملی۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ زنیر کے ہونٹوں نے جنبش کی تو وہ مسکرائی۔ میں کون سا رہ سکتی ہوں؟ بہت تڑپایا ہے تم نے، بہت زیادہ۔ وہ رو رہی تھی تو وہ بھی رو رہا تھا۔ بتایا کیوں نہیں مجھے؟ کیوں میرا صبر آزماتی رہی؟ میں نہیں چاہتی تھی یہ سب، میں خود کو نہیں روک پائی زنیر، مگر تم ہو کہ سمجھتے ہی نہیں ہو۔ وہ ہاتھ کا مکہ بنا کر اسے مار چکی تھی۔ 2-3 قدم کا فاصلہ مٹاتے ہوئے وہ دونوں ساتھ ایک دوسرے کی طرف بڑھے اور ایک دوسرے کے گلے لگے۔ بادل گرجے اور برسنے لگے۔ بارش ان دونوں کے اوپر برس رہی تھی، بہت تیز، اور 2 محبت کرنے والے ایک دوسرے میں کھو رہے تھے۔
انہیں تو بارش کا ہوش ہی نہیں تھا کہ ان کے اوپر بارش برس رہی ہے۔ دونوں نے نظریں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر کے بارش کو محسوس کرنے لگے۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، جانتی ہو؟ وہ مسکرائی۔ کیا تم جانتے ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ وہ دھیمے لہجے میں ایک دوسرے کو بتا رہے تھے۔ وہ مسکرایا۔ نہیں جانتا، مگر اب جانتا ہوں اور یقین بھی کرتا ہوں۔ وہ پھر سے اس کو اپنے اندر بھینچ چکا تھا، جیسے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ قدرت نے اسے وہ دیا تھا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کیا کریں گے؟ آج بھی صوفے پر سوئیں گے؟ وہ ترچھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جو ابھی نائٹ سوٹ میں باہر نکلا تھا۔ تم چاہتی ہو میں صوفے پر سو جاؤں؟ وہ ایک ادا سے بولا تو اس کی یہ ادا دیکھ کر ٹھٹکی۔ آج تو محترم کے مزاج ہی الگ ہیں۔ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ اس بار وہ اٹکی تھی۔ تو پھر بس میں کیوں سونے لگا؟ صوفے پر اپنے کمرے میں اپنے بستر پر ہی سوؤں گا۔ ہاں، تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے تو تم صوفے پر سو سکتی ہو۔ آج اس کے شریر انداز پر ٹھٹکی تھی۔ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ نہیں، تنگ تو نہیں کر رہا، سچ بتا رہا ہوں کہ آج تو تمہارے ساتھ ہی سوؤں گا۔ تمہیں میرے ساتھ نہیں سونا تو تم صوفے پر سو سکتی ہو، میں نہیں روکوں گا۔ وہ بال بناتا ہوا آئینے سے اس کے باتیں کر رہا تھا اور وہ بستر کو گھورے جا رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر لیٹ گئی اور کروٹ بدل لی۔ وہ بلش ہوا اس کے انداز پر۔ کچھ ہی دیر میں وہ بھی اس کے برابر میں آ کر لیٹ گیا تھا اور کروٹ بدل کر بہت نرمی سے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اب یوں کرو گی تو زندگی آگے کیسے بڑھے گی؟ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ کو وقت چاہیے۔ جتنا وقت چاہیے تھا گزر گیا ہے۔ اسے اپنی طرف پلٹ چکا تھا۔ اس کے اتنا پاس تھا کہ وہ سانس ہی نہیں لے پا رہی تھی۔ اچھا، تھوڑا دور تو ہوں، دور ہونے کے لیے تھوڑی پاس آیا ہوں، مجھے تو پاس ہی رہنا ہے۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی چومنے لگا تو وہ پزل ہوئی۔ ایک ہاتھ کی مٹھی بھینچی تھی۔ زنیر کے اس ہاتھ پر نظر پڑی تو وہ اپنے ہاتھ کی انگلیاں اس کے ہاتھ میں پیوست کر چکا تھا۔ میں ساتھ ہوں تو گھبرانے کی کیا بات ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے زنیر۔ مجھ سے ڈرو گی تو ایسی محبت پر توف ہے، میں ہوں نا تمہارے پاس، تو ڈر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تم مطمئن رہو، کیونکہ میں ہوں تو تکلیف نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے۔ تم اتنی عزیز ہو کہ تم پر گزرنے والی تکلیف مجھے تم سے زیادہ ہوگی، یقین ہے نا؟ وہ فوراً بولی، خود سے زیادہ؟ تو بات ختم۔ وہ اسے خود میں سمیٹتے ہوئے تھپکنے لگا تھا اور وہ جیسے پرسکون ہوئی تھی۔ سجل کدھر ہو یار؟ وہ نہیں مل رہی تھی۔ وہ سارے گھر میں نہیں تھی۔ امی، آپ نے دیکھا ہے سجل کو؟ بھائی مجھے کیا پتا، چلی گئی ہوگی کہیں سے کہیں۔ اس سے کیا مراد آپ کی؟ سارا دن گھر پہ تھی، مگر ابھی شام ہوتے ہی کہیں چلی گئی ہے۔ بتایا نہیں اس نے مجھے جو میں تمہیں بتاؤں، جاؤ یہاں سے۔ اس کی امی ہمیشہ کی طرح چڑی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، کیونکہ اماں سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا اس نے کہاں ہونا ہے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس کی ہر جگہ پہ اسے ڈھونڈتا رہا۔ وہ نہیں ملی تب وہ اسی طرف بڑھ گیا جس طرف اس رات بارش میں تھے۔ وہ دور سے ہی اسے اس جھونپڑی کے باہر اکیلا بیٹھا دیکھ چکا تھا۔ وہ بھی آگے بڑھتے ہوئے خاموشی سے اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ وہ اس چٹان نما پہاڑ کے نیچے دیکھ رہی تھی۔ وہ مدھم آواز میں بولا، کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ جھٹ سے پلٹی، آپ گھر چھوڑ کر اتنی دور آ کر بیٹھ جاؤ گی؟ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ ظاہر ہے مجھے تمہیں ڈھونڈنا تھا، میں اکیلے بیٹھنا چاہتی تھی۔ کیا اوور تھنک کر رہی ہو؟ آپ کو اوور تھنک کر رہی ہوں۔ مجھے کیوں؟ مگر میں نے پریشان کیا ہے؟ نہیں نا، اتنی محبت دے رہے ہیں کہ میں گھبرا گئی ہوں۔ وہ مسکرایا اور اسے اپنے حصار میں لے کر اس کا سر اپنے سینے پہ رکھا۔ ہوا چل رہی تھی، سجل کے بال ہولے ہولے اڑ رہے تھے اور وہ بہت پرسکون لگتا تھا اس کے ساتھ۔ اگر میری محبت سے گھبرا کر آئی ہو تو اچھا ہے، یہاں روز آتی رہو گی، کیونکہ میں تو یوں ہی محبت کروں گا۔ وعدہ کر رہے ہیں؟ ہاں نا، قسم تمہاری، یاد رکھیے گا۔ قسم اٹھائی ہے آپ نے میری، کبھی توڑ گئے نا تو مر جاؤں گی میں، اللہ نہ کرے۔ میں یوں ہی محبت کروں گا، بس تم کبھی نہ بدلنا۔ میرا دماغ خراب ہے کہ میں بدلوں گی؟ میں ہمیشہ
وہ حصار کو اور مضبوط کرتے ہوئے بولی، اسی حصار میں رہوں گی۔ تب وہ مسکرایا اور جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ دونوں ہی نیچے دیکھ رہے تھے۔ ہوا چل رہی تھی، نیچے سڑک پر گاڑیاں چل رہی تھیں۔ کشمیر کے خوبصورت راستے پر لوگ اپنے اپنے سفر پر گامزن تھے، اور وہ دونوں اپنی منزل پا چکے تھے۔